ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب. اجمل صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کریں باخبر سویرے میں. بتائیے گا کہ یہ جو تاجر دوست ایپ لایا گیا اور پھر اس میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں وزیر اعظم نے بھی کافی ٹریڈرز کو کہا کہ جی اگر آپ زیادہ ٹیکس دیں اور اچھا ٹیکس دیں آپ کو مراعات دی جائیں گی, آپ کو بلو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا اقدام جو ہے یہ اتنا زیادہ صحیح نہیں رہا. کیا سچویشن ہے, تاجر کیوں اس میں رجسٹر نہیں کر رہے؟ ہاں کیوں نہیں کر رہے؟ وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے ایک ایس آر او جاری کیا جس کا نمبر انہوں نے کہا 420 ہے. یہ تاجر دوست اسکیم کا نمبر, اس کا جو نمبر دیا. بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی اس اسکیم پر کسی کو اعتراض ہے تو 1 ہفتے کے اندر وہ اعتراض جمع کرائے, ہم وہ اعتراض دور کریں گے. یہ ممبر پالیسی کی جانب سے تھا. میں نے وہ اعتراض جمع کرا دیا وہاں پہ ہفتے کے اندر. میرا سوال ایف بی آر سے یہ ہے کہ آپ تاجر دوست دیکھیں, تاجر ایف بی آر کبھی تاجر دوست نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنی کرپشن ایف بی آر میں اور لوگوں کے تاجروں کے درمیان یہ وصول کرتے ہیں شاید اتنا ٹیکس نہیں آتا ہے. ایف بی آر دوست نہیں ہے, وہ تاجر دوست ایپ ہے. جی وہ تاجر دوست ایف بی آر لایا ہے نا, تو ایف بی آر کب تاجروں کا دوست ہے؟ تاجروں کی جیبوں سے پیسے نکالتا ہے. یہ سر ہم بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں تنخواہ, تو وہ بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں, تو یہ دوستی آپ بھی کر لیں, ملک کا بھلا ہے اس میں. میں اسے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. کون ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ مجھے بتائے کوئی ایف بی آر کا ذمہ دار میرے ساتھ کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائے, مجھے یہ بتائے کون سا تاجر ٹیکس نہیں دے رہا ہے. یہ انہوں نے کہا جی 1200 روپے سال کے کوئی بھی جو تاجر انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے وہ جمع کرائے گا. بھائی میں کہتا ہوں ایڈوانس ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایڈوانس ٹیکس بجلی کے بلوں میں فکس ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس جو ہے وہ جمع کرا رہا ہے, چاہے وہ نیٹ میں ہے یا نہیں ہے. سب کرا رہے ہیں, ہم بھی کرا رہے ہیں. وہ کم از کم کوئی پھر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. ایک منٹ, چھوٹے سے چھوٹا تاجر جو بالکل سگریٹ بیچتا ہے, میں کہتا ہوں میرا دعویٰ ہے کہ 15 سے 20 ہزار روپے, یہ 1200 مانگ رہے ہیں, وہ 15 سے 20 ہزار روپے ایڈوانس ٹیکس ان کو ادا کر رہا ہے جس کا کوئی ریٹرن نہیں. اگر وہ اس پر 6 لاکھ کی آمدن پر ٹیکس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس ان کو ادا کر رہا ہے. اگر وہ گوشوارہ اپنا داخل کرتا ہے تو اس کو ریٹرن ہونا چاہیے. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال کیا تھا ایف بی آر سے؟ 420 پہ آپ کو اعتراض تھا یا آپ کو یہ سارا جو آپ نے میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ویسے کہہ رہا ہوں کہ تاجر دوست اسکیم کا نمبر 420 نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سوچنا چاہیے تھا. یہ تو آپ نے وہ بات کر لی. ٹھیک ہے, ایک چیز سر, ایک چیز آپ نے بات کی کہ آپ نے بات کی کون ٹیکس نہیں دے رہا, کون ٹیکس نہیں دے رہا, جو اعتراض ہے. سر ایک سوال لے لینا, ایک سوال لے لیں, کیونکہ آپ نے کہا کون ٹیکس نہیں دے رہا. ریٹیلر نہیں دے رہے اور وہ بلینز آف روپیز جو ہیں سالانہ وہ نہیں دے رہے. آپ نے سگریٹ بیچنے والے کی بات کی, ٹوبیکو سیکٹر وہ ٹیکس نہیں دے رہا, وہ بھی بلینز آف روپیز جو ہے. ریئل اسٹیٹ وہ ٹیکس نہیں دے رہا. اور یہ صرف ایسی کتابی باتیں نہیں ہیں, باضابطہ اس میں بیانات ہیں وزراء کے, اخباروں میں خبر لگی ہوئی ہے, ریکارڈ پر ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز آپ نے کہی کہ اب جو تاجر جس کو آپ 1200 پہ اس کو باندھ رہے ہیں کہ جی 1200 آپ نے دینا ہے, وہ آلریڈی اتنے ہزار روپے دے رہا ہے. عام آدمی بھی دے رہا ہے. اگر میں سیلری کلاس ہوں اور میں اپنے انکم سے ٹیکس دے رہا ہوں, میں یہ چائے پی رہا ہوں اور اس پہ بھی دے رہا ہوں, میں پانی پیوں گا میں اس پہ بھی ٹیکس دوں گا. تو ہم وہ ایک عام تاجر ایک انکم ایک سیلری کلاس سے الگ تو نہیں نا, ہم دے رہے تو آپ بھی دیجئے. دیکھیں اسی بات پہ ذرا رکیں کہ جو تاجر ہے وہ کمرشل میٹر ہولڈر ہے. کمرشل میٹر ہولڈر, اس کا جو بجلی کا بل ہے اس پر وہ 13 ٹیکس ادا کر رہا ہے. وہ فکس سیل ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے, فکس انکم ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے, وہ فردر ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے, وہ اس پر مزید ٹیکسز ادا کر رہا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ ادا کر رہا ہے, جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے وزیر داخلہ سے. اور اب آ کے آپ نے نوٹس لیا 75 سالوں میں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, افسر ملوث ہیں اوور بلنگ میں. یہ اب کیوں ایسے, کب سے یہ ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے وہ تو پھر وہ الگ کام ہے نا. وہ تو بجلی بھی چوری ہو رہی ہے, کہیں پہ کنڈے بھی ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ کام تو ملک میں ہو رہا ہے. لیکن آپ سے جو ٹیکس مانگا جا رہا ہے, رجسٹریشن کرانے میں کیا عرض ہے, کم سے کم سالانہ 1200 مقرر کیا گیا ہے. یہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے ہے تاکہ سارے لوگ جو ہیں ان کا ریکارڈ آ جائے. دیکھیں ہمارا ریکارڈ آلریڈی یہ بات بڑی غور طلب ہے. ذرا بجلی کے کمرشل میٹر یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے. پورے پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ تاجر ہیں. تمام تاجر
تمام بجلی کمپنیاں جو ہیں ایسکو لیسکو ٹیسکو کیسکو اس کے اندر رجسٹرڈ ہے, یہ گورنمنٹ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, اسی کے ذریعے وہ آپ کو ٹیکس ادا کر, آپ 1200 روپے مانگ رہے ہیں, وہ 15,000 روپے دے رہا ہے آپ کو, وہ 20,000 دے رہا ہے ہر سال, آپ 1200 مانگتے ہیں اس کو اب آپ لوگ نہیں کہے نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے, ہمارے تحفظات ہیں وہ ایف پی آر دور کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا اعتراض یہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جو نیٹ میں نہیں ہے وہ رجسٹرڈ ہو اور وہ 1200 روپے سال کا دے دیں. میں کہہ رہا ہوں وہ رجسٹرڈ ہے آپ کے پاس, وہ 15,000 سے 25,000 روپے دے رہا ہے, آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہو؟ آپ وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں انہیں پتا ہے وہ کس طرح سسٹم انہوں نے ملک کا چلانا ہے. میں 2001 سے جب شوکت عزیز وزیر خزانہ تھے اس وقت سے کہہ رہا ہوں, اس وقت 60-70 لاکھ تاجر رجسٹرڈ تھے کمرشلی, ان کو ایف پی آر کیوں نہیں نیٹ میں لاتا ہے؟ نیٹ میں لانا کو, یہ تاجر 2 اسکیم دے دی, اسحاق ڈار صاحب نے 2015-16 میں ایک دی تھی آسان اسکیم, ہم نے دیکھیں 3 ماہ میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے دی تھی, 3 ماہ میں ہم 10,000 لوگوں کو ہم نے رجسٹر کرایا تھا, لیکن انہوں نے اسکیم بند کر دی. اور بھائی جو نیٹ میں نہیں ہے اس کا دروازہ کھلا رکھیں, وہ آتا جائے, لیکن اس کو بتائیں. ہمارے لوگ دیکھیں تاجروں میں لوگ تاجر پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ایف بی آر کے لوگ ان کو نچوڑتے ہیں, ان کو جعلی نوٹس دیتے ہیں, ان کو رجسٹرڈ ہونے ہی نہیں دیتے. یہ ایف بی آر کی وجہ سے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جب رجسٹرڈ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اجمل صاحب, یہ تحفظ ہے جس کو دور کرنا ہے. دیکھیں یہ اجمل صاحب ٹیکس کی بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ تاجر اپنے اوپر کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہونے دینا چاہتے. تاجر 1200 ایک نامنل ہے, جب یہ چیز آئی تھی تو ہم تو اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ صرف 1200 کیوں. میں پھر آپ کی توجہ وہیں پہ لے کے آتا ہوں. ایک عام آدمی جو کہ تاجر نہیں ہے یا پھر ایک دکاندار نہیں ہے, وہ کہیں تنخواہ دار ہے, کسی نجی شعبے میں کرتا ہے, وہ بھی اتنے, اور آپ نے ٹیرفز کی بات کی نا بھائی, وہ ابھی اگر کما رہا ہے, وہ بجلی گیس وہ بھی ساری چیزیں دے رہا ہے, تو یہ ڈیفرنس کیوں؟ پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز, اب آگے کا کیا لایا عمل ہے, آگے کس طرح ہوگا؟ بلوچ صاحب, حکومت کا خزانہ تو ٹیکس سے ہی چلتا ہے, اب یہ تحفظات کتنی جلد, اور آپ کو پتا ہے کہ آنے والے جو ہم نے آئی ایم ایف سے لیے ہوئے سارے معاملات, وہ تو کہتا ہے کہ ٹیکس لگائیں, وہ تو کہتا ہے کہ ٹیکس اٹھائیں, اور وہ اس نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ یہاں سے اٹھائیں. اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ, میں پھر ایف پی آر ہمیں کہتا ہے کہ اعتراض ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اس بات کو دور کریں. آپ کہتے ہیں 1200 روپے مانگ رہے ہیں, میں کہتا ہوں وہ آپ کو 25,000 دے رہا ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ وصول کر رہے ہیں, ٹیکس آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس دکاندار کا ٹیکس میرے پاس 25,000 روپے آ رہا ہے. جب آپ 1200 دینے لگیں گے تو 25,000 بھی ریکارڈ پہ آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہی مسئلہ ہے. یہ جو میں کہتا ہوں جب آپ اس سے لے رہے ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, ان پیسوں کا کیا بنے گا جو آپ انٹریکٹ اس سے لے رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ 1200 روپے مانگ رہے ہیں, وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا ریکارڈ پہ, کیونکہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی. یہی تو مسئلہ یہی ہے کہ ایف بی آر کے لوگ اس وقت بھی ایف بی آر کے لوگوں کو منتھلیاں لے رہے ہیں, ایک دکاندار مطلب مختلف دکانداروں سے پر منتھ رشوت لے رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی چارج شیٹ ان پہ لگا دی ہے. ہمارے پاس اس وقت ایف بی آر سے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے. میں ایمانداری سے بات کر ررہا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر جو ہے اس وقت 12,000 سے زیادہ کیسز. ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے, آپ کا موقف آیا سامنے, لیکن 100 باتوں کی ایک بات, اگر میں تاجر ہوں تو میں ٹیکس دوں گا, اگر میں سیلری کلاس ہوں تو میں ٹیکس دوں گا, اگر میں تاجر ہوں میں ٹیکس نہیں دوں گا تو سیلری کلاس پہ آئے گا, ملک کا خزانہ نہیں چل پائے گا. بالکل.